نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ واجب الاحترام برادران اسلام، سب کی سب تعریفیں اللہ رب العالمین عز و جل کے لیے، جس نے پوری کائنات کو وجود عطا فرمایا، اور درود لامحدود اور سلام بے شمار ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، کہ جنہوں نے دنیا میں تشریف لا کر حق کا بول بالا فرمایا۔ برادران اسلام، یہ محرم الحرام کا مقدس اور پاکیزہ مہینہ چل رہا ہے۔ محرم الحرام اسلام میں ایک مقدس مہینہ ہے، اور یوم عاشور یعنی 10 محرم الحرام بھی اسلامی تعلیمات کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں ایک مقدس اور پاکیزہ دن ہے، جو شروع اسلام سے چلا آ رہا ہے۔ اور اس دن کا روزہ رکھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو محرم الحرام ان 4 مہینوں میں شامل ہیں جنہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں حرمت والے مہینے قرار دیا گیا ہے۔ میں آج زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، چند ایک باتیں بیان کروں گا۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کی 10 تاریخ کو یعنی یوم عاشور 10 محرم الحرام کو شہدائے کربلا اور امام عالی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو عظیم قربانی ہے اس کا واقعہ پیش آیا، اور انہوں نے راہ حق میں اپنی جانیں قربان کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور تمام امت کی طرف سے انہیں بہترین بدلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ شہدائے کربلا کا ذکر میں اس سے پہلے آپ کے سامنے کئی مرتبہ کر چکا ہوں۔ آج محرم کا جو مہینہ ہے، محرم الحرام میں پائی جانے والی غلط فہمیاں اور جو بدعات و خرافات ہیں ان کے حوالے سے چند باتیں بیان کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بدعات و خرافات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سب سے نمبر 1 پہلے جو میں بات بیان کروں گا وہ یہ کہ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ غلط فہمی بہت پائی جاتی ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ کوئی باقاعدہ سوگ اور غم کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام اسلامی تعلیمات کے مطابق نہ تو کوئی غم کا مہینہ ہے اور نہ ہی کوئی سوگ کا مہینہ ہے۔ یہ ایک مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں سے اس کی اہمیت اور بھی بڑھ گئی ہے۔ شہدائے کربلا کے حوالے سے ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے، اور جس طرح انہوں نے جذبہ جہاد کے ساتھ باطل حکومت کے لیے اقدام کیا اور ان کے خلاف کھڑے ہوئے، اسی طرح ہم سب مسلمانوں پر بھی لازم ہے کہ جہاں نفاذ اسلام کی باری آئے وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حق کے غلبے کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ باقی رہا اس کو غم کا مہینہ یا سوگ کا مہینہ یا رونے دھونے کا مہینہ سمجھنا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو قرآن و حدیث میں اس کا حکم موجود ہے، نہ صحابہ کی تعلیمات میں، اور نہ ہی اہل بیت کی تعلیمات میں ایسا کوئی حکم موجود ہے۔ بلکہ شہدائے کربلا نے، امام حسین نے اور ان کی
بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے سختی سے غم کی کیفیات، جزا فضا کرنا، آہو بکا کرنا، گریا و ماتم کرنا اور گریبان پھاڑنا، اپنے گالوں پہ تھپڑ مارنا، اپنے بال نوچنا اور اسی طرح واویلا مچانا، اس کام سے بڑی سختی سے منع کیا ہے۔ اور ہم شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلیں گے، اور شہدائے کربلا کے نام پر جو لوگ دکانداریاں کر رہے ہیں اور غلط طریقے سے ان کی قربانیوں کو پیش کیا جا رہا ہے، ہم ان کی پیروی ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے شہدائے کربلا کی غلامی کرنی ہے، ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، کیونکہ وہ خاندان اہل بیت کے عظیم افراد ہیں، ان کی پیروی کرنا یہ قرآن و سنت کا مطالبہ ہے۔ لیکن ہم صرف ان باتوں کو مانیں گے جنہیں اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ امام عالی مقام سید الشہداء، شہید کربلا، مظلوم کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا اور آگے اس کی تلقین فرمائی۔ تو امام حسین کی تعلیمات میں، شہدائے کربلا کی تعلیمات میں اور شہید کربلا کی عظیم بڑی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں محرم کا مہینہ نہ تو کوئی غم کا مہینہ ہے، نہ سوگ کا مہینہ ہے، اور نہ ہی کسی قسم کے ماتم کا مہینہ ہے۔ لہٰذا اس بات سے بچنا ضروری ہے کہ اس کو غم کا مہینہ سمجھنا۔ حتیٰ کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اگر کوئی بندہ محرم الحرام کے اندر کوئی خوشی کی تقریب بھی منعقد کر لیتا ہے، جو جائز خوشی کی تقریب ہو، مثلا نکاح کرنا، شادی کرنا یا کوئی اور ایسی خوشی کی تقریب ہے، اس نے منعقد کر لی تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ باقی جس طرح دیگر مہینوں میں جائز ہے، اس میں بھی جائز ہے۔ ہمارے پیارے نبی نے کئی شادیاں محرم میں فرمائی ہیں، صحابہ کرام نے محرم میں شادیاں کی ہیں، اہل بیت کے افراد نے محرم کی شادیاں جو ہے اس کے اندر جو منعقد کی ہیں۔ اور جو طبقہ ماتم اور اس چیز کا قائل ہے، ان کے ہاں تو حضرت قاسم کی مہندی کے اور شادی کے تذکرے واقعات کربلا میں اور میدان کربلا میں ملتے ہیں۔ تو اس طرح کی باتیں، وہ کہاں تک باتیں ٹھیک ہے، کہاں تک باتیں غلط ہیں، وہ تحقیق کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات میں، صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات میں، اس میں کوئی خوشی کی تقریب منعقد کرنا یا کوئی نکاح کرنا یا شادی کر لینا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ اور اس میں ہاں اگر کوئی بدبخت ایسا ہے جان بوجھ کے شہدائے کربلا کی قربانیوں کو گہنانے کے لیے یا ان کو کمتر سمجھنے کے لیے یا ان کو نظر انداز کرنے کی نیت سے نعوذ باللہ کوئی بندہ جان بوجھ کے شادی کی تقریبات منعقد کرتا ہے، وہ تو بدبخت ہے، وہ تو بے ایمان ہے۔ لیکن ایسا کوئی عام مسلمان کر بھی نہیں سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ ہم سب شہدائے کربلا کے غلام ہیں، ہم سب ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، ہم ان کی تعلیمات کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اگر ہم نے ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا تو پھر ہم جنت میں ان کی قیادت میں کیسے داخل ہوں گے، اور ہم ان کی شفاعت اور سفارش کے کل قیامت کے دن کیسے مستحق بنیں گے؟ اس لیے ہم نے ہر صورت میں شہدائے کربلا کی تعلیمات اور قربانیوں کو اپنے پیش نظر رکھنا ہے۔ تو یہ بات بالکل واضح ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خدا نخواستہ 9 اور 10 محرم کو بھی کوئی شادی کی تقریب رکھ لیتا ہے یا کوئی خوشی کی تقریب رکھ لیتا ہے، ساتھ ساتھ شہدائے کربلا کی قربانیوں کا پورا احترام کرتا ہے، ان کے لیے اصالِ ثواب کرتا ہے، ان کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ اپناتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، اہل بیت سے پیار کرتا ہے، شہدائے کربلا کی قربانیوں کا پورا اعتراف کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا موقع بن گیا کہ قدرتی نکاح کرنا پڑ گیا 9-10 تاریخ کو، ایسا کوئی نکاح کرنا پڑ گیا، شادی کرنی پڑ گئی، تو یہ حرام نہیں ہے۔ بولو یہ حرام، مسئلہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن شریعت کا مسئلہ اپنی جگہ قائم اور دائم رہے گا۔ اب دیکھیں ایک موٹی بات میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ محرم الحرام کا مہینہ اسلام میں ایک مقدس مہینہ ہے۔ کیا ہے؟ مقدس مہینہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے نکاح کرنا یہ بھی ایک مقدس کام ہے۔ تو مقدس مہینے میں مقدس کام کرنا جائز ہوتا ہے یا گناہ ہوتا ہے؟ خود سوچیں، اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے شعور دیا ہے۔ جب یہ مقدس مہینہ ہے، پاکیزہ مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، اس کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں، تو اس کے اندر اگر ایک اور سنت پر کوئی عمل کر لیتا ہے تو یہ فضیلت والا عمل تو ہو سکتا ہے، لیکن ممانت والا اور ناجائز والا عمل
نہیں ہو سکتا۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتفاق ایسا ہوا کہ شہدائے کربلا کی قربانیوں کے لیے بھی اللہ نے اسی دن کو منتخب کیا، اور یہ واقعہ اسی دن پیش آ گیا۔ 10 محرم کا دن پہلے سے مقدس چلا رہا تھا۔ ہمارے پیارے نبی اس دن کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت امام حسین کی قربانیوں کا واقعہ تو بعد میں 61 ہجری میں پیش آیا ہے۔ یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی عرصے کے بعد، اور وہ بھی اسی دن کو واقعہ پیش آ گیا۔ اب زیادہ تر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ دن پہلے سے مقدس چلا آ رہا ہے۔ زیادہ تر اس کا تعارف اب شہدائے کربلا کے حوالے سے ہوتا ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ یہ قربانی عظیم ہے۔ اس حوالے سے اگر تعارف بن گیا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ دونوں کا ذکر خیر ہو جائے، اس روزے کی فضیلت بھی بیان ہو جائے، شہدائے کربلا کی مبارک قربانیوں کا ذکر خیر بھی ہو جائے۔ لیکن شریعت کو نہیں بدلنا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ شریعت کو نہیں بدلنا۔ شریعت میری اور آپ کی خواہش کا نام نہیں ہے، شریعت اللہ کے قرآن کا نام ہے اور پیارے نبی کے فرمان کا نام ہے۔ شہدائے کربلا بھی، صحابہ کرام بھی، اہل بیت بھی اور امام حسین بھی اسی شریعت کے پابند ہیں جس شریعت کے ہم پابند ہیں۔ صحابہ اور اہل بیت بھی وہی کلمہ پڑھتے تھے جو ہم پڑھتے ہیں۔ کون سا کلمہ پڑھے؟ ذرا اونچی آواز سے، بڑا ڈھیلا سے پڑھ رہے ہیں، ڈرتے ڈرتے پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارے صحابہ بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، ہمارے اہل بیت بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، امام حسین بھی یہی کلمہ پڑھتے تھے، اور اسی کلمے کی دعوت کی حفاظت کے لیے امام حسین اور شہدائے کربلا نے اپنی قربانیاں دی ہیں۔ اسی کلمے کے تقاضوں کو نافذ کرنے کے لیے، قرآن و سنت کو نافذ کرنے کے لیے، باطل حکومت کے خلاف اقدام کرتے ہوئے آپ نکلے تھے، لیکن پھر آپ کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ اسی مقصد کے لیے نکلے تھے تاکہ اپنے نانا کے دین کو نافذ کروایا جائے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو نافذ کروایا جائے۔ اگر ان کے نام پر ہم خود ہی دین کو مٹانا شروع کر دیں تو یہ اہل بیت سے محبت نہیں ہے، امام حسین سے محبت نہیں ہے، یہ اپنی خواہشات سے محبت ہے، اپنے نفس سے محبت ہے اور اپنی رسموں سے محبت ہے۔ ہم نے اپنی رسموں کو نہیں دیکھنا، ہماری رسمیں کیا کہتی ہیں، ہمارے آباء و اجداد کیا کرتے رہے، فلانا کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے، پیارے نبی کا فرمان کیا کہہ رہا ہے، تب اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں ہم پیارے بنیں گے اور صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ہم محبوب بنیں گے۔ تو یہ بات میں نے کلیئر کر دی ہے کہ یہ کوئی باقاعدہ غم کا، سوگ کا مہینہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اس مہینے کے اندر کچھ لوگ اپنی چارپائیاں، گھر کی چارپائیوں کو الٹا کر دیتے ہیں۔ چارپائی آپ نے ویسے الٹی کر کے رکھنی، رکھ سکتے ہیں، جائز ہے۔ چارپائی آپ نے ویسے الٹی کر کے رکھنی ہے گھر میں سنبھالنے کے لیے تو رکھنا جائز ہے، لیکن اس نیت سے اس پہ کوئی ثواب ملے گا یا یہ کوئی اچھا کام ہے، یہ ناجائز ہے، چونکہ صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات میں اس طرح کا کوئی کام ہمیں نہیں ملتا۔ اسی طرح محرم کے مہینے میں ننگے پاؤں گھومنا، اگر آپ کو ویسے شوق ہے ننگے پاؤں گھومنے کا تو گھومیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر یہ کہ جوتی پہن کے گھومیں، کیونکہ جوتی سے پاؤں کی حفاظت ہوتی ہے اور جوتی پہننا سنت ہے، ہمارے پیارے نبی نے جوتی پہنی ہے۔ لیکن پھر بھی کوئی ننگے پاؤں گھومنا تو گھومیں، لیکن ثواب سمجھ کے یا محرم الحرام کے اندر کوئی مسئلہ سمجھ کے یا اس کے اوپر کوئی نیکی سمجھ کے کوئی بندہ ننگے پاؤں گھومتا ہے تو یہ بالکل گناہ ہے اور یہ منع ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ نہ صحابہ نہ اہل بیت کوئی بھی محرم کے مہینے میں ننگے پاؤں نہیں گھومتا تھا، اور نہ قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے، لہٰذا یہ بات بھی غلط ہے۔ اسی طرح کالے کپڑے پہننا، کالے کپڑے پہننا جائز ہے، عام حالات میں اگر آپ کالے کپڑے پہنتے ہیں جائز ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی محرم الحرام میں بھی عام حالات کے تحت پہن لیتا ہے جائز ہے، لیکن محرم الحرام میں ثواب سمجھ کے کالے کپڑے پہننا کہ ثواب ملے گا، یہ کوئی اچھا کام ہے، یہ کوئی فضیلت والا کام ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ کالے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، لیکن کالے کپڑے ثواب کی نیت سے پہننا یہ منع ہے، کیونکہ ثواب وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہو، اور گناہ وہ ہوتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہو۔ اگر ہم خود ہی ثواب بنانا شروع کر دیں گے اور خود ہی گناہ بنانا شروع کر دیں گے تو پھر یہ دین تو نہیں رہے گا، یہ تو پھر اپنی مرضی بن جائے گی، اور یہ اپنا اگر میں یہ کہوں کہ جو بندہ اس پنکھے کے نیچے نماز پڑھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، میں کہہ دیتا ہوں یہاں، تو یہ بات غلط ہوگی۔ یہ بات کیا ہوگی؟
غلط ہوگی، کیونکہ نہ یہ اللہ سے ثابت ہے، نہ رسول سے ثابت ہے، نہ شریعت میں اپنی طرف سے کہوں کہ بھائی میں تمہیں کہتا ہوں کہ وہ جو فلانا نکر والا پکا ہے اس کے نیچے جو بندہ نماز پڑھے گا اسے بہت زیادہ ثواب ملے گا، یا مجھے خواب میں نظر آیا ہے اس پکے کے نیچے جو نماز پڑھے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ میرے خواب کی بھی کوئی حیثیت نہیں اور اس پکے کے نیچے نماز پڑھنے کی بھی کوئی فضیلت نہیں، اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بات بیان نہیں کی۔ امید ہے کہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اسی طرح کالے کپڑے پہننا جائز ہے، محرم میں پہنے غیر محرم میں پہنے جائز ہے، لیکن آج کل بچنا چاہیے، دوسرے لوگوں کی علامت بن گئی ہے، ماتم اور ماتمی جو لوگ ہیں ان کی علامت بن گئی ہے کالے کپڑے پہننا، تھوڑی سی احتیاط کر لیں۔ لیکن اگر وہ بھی چھوڑ دیں، ہم بھی چھوڑ دیں اور عام روٹین کے مطابق کوئی پہن لیتا ہے کپڑے تو یہ جائز ہے، لیکن ثواب سمجھ کے پہننا جائز نہیں ہے۔ اونچی آواز سے کہہ دو، ثواب سمجھ کے پہننا جائز نہیں ہے۔ کوئی ہاں ہوں کیا کرو، سبحان اللہ کہہ دیا کرو، مجھے بھی پتہ چلے آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اکیلے بیان کر رہا ہوں آپ کو کوئی سمجھ ہی نہ آ رہی ہو بات۔ اس کے علاوہ اور بھی کوئی بات آپ نے دیکھی ہو تو مجھے بتا کے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ بات بھی دیکھی ہے ہم نے۔ اسی طرح 9 اور 10 محرم کے مہینے، جو محرم کا مہینہ اس کی جو 9 اور 10 تاریخ ہے، 9 اور 10 تاریخ کی راتوں میں یہ سمجھنا کہ میاں بیوی کے جو معاملات جائز نہیں ہوتے یا ازدواجی تعلقات جائز نہیں ہوتے، بعض لوگوں میں یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ ان راتوں کے اندر یہ معاملات جائز نہیں ہوتے، یہ بالکل غلط بات ہے، یہ خود پیٹ سے گھڑی ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ قرآن و حدیث میں، نہ صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات میں۔ اس حوالے سے یہ راتیں بھی باقی راتوں ہی کی طرح ہے، شریعت میں اس حوالے سے کوئی ممانعت موجود نہیں ہے۔ اسی طرح ماتم کرنا، نوحہ کرنا، گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، اپنے آپ کو زنجیریں ماننا، چھریاں مارنا، یہ بھی حرام اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب ہے۔ اپنے آپ کو زخمی کرنا، یہ صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات تو نہیں ہے۔ اہل بیت نے اپنے آپ کو زخمی کیا یا دین کے دشمنوں کو زخمی کیا؟ اپنے آپ کو زخمی کرنا، اپنے آپ کو مارنا۔ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو خود ہلاک مت کرو۔ سورۃ البقرہ پارہ نمبر 2۔ یہ جو اپنے آپ کو زخمی کرنا، چھریاں مارنا، زنجیر زنی کرنا، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے کہ نہیں؟ یہ بولے، یہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے، خون اپنا بہانا، اپنے آپ کو تکلیف پہنچانا۔ امام حسین اس سے راضی نہیں ہوں گے، اہل بیت اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ انہوں نے ان کاموں کے لیے قربانیاں نہیں دیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے قربانیاں دی۔ مقصد کیا تھا، لوگوں نے کیا بنا دیا ہے۔ اب اس کے علاوہ لوگ اس سے بڑھ بڑھ کے ماتم کر رہے ہیں، مثلا آگ بچھا دیتے نیچے، انگارے دہکا کے پورا سال پتہ نہیں وہ انگارے تیار کرتے ہیں اور دہکا دیتے ہیں، پھر ان کے اوپر باری باری ملنگ، بے نمازی، دین سے کوئی تعلق نہیں، قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں، نماز ایک نہیں پڑھتے، نہ کوئی نماز جمعہ کا اہتمام ہے، نہ شہدائے کربلا کی تعلیمات کا کوئی پتہ ہے، بس بڑکے سے مارتے ہوئے، ہاتھ چھاتی پہ مارتے ہوئے، ادھر ادھر کرتے ہوئے ان کے اوپر سے گزر رہے ہیں۔ کوئی تیزی سے گزر رہا ہے، کئیوں کو تو میں نے دیکھا کہ گزر جاتے ہیں تیزی سے، کئیوں کے پاؤں سڑتے ہیں تو آئی مائی کر کے وہ ادھر ادھر چھلانگ لگا جاتے ہیں۔ میں کل ہی دیکھ رہا تھا کہ کئی تو نکل جاتے ہیں اور کئی جن کے پاؤں زیادہ سڑتے ہیں وہ ادھر ادھر چھال مار جاتے ہیں، ان سے نہیں نکلا جاتا۔ تو اس کی کیا ضرورت ہے، اپنے آپ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ یہ صحابہ کی تعلیمات ہیں، یہ اہل بیت کی تعلیمات ہیں، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، سب پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اب اس عمل سے مجھے بتائیں اہل بیت کو کوئی فائدہ پہنچے گا یا ان کی تعلیمات ہیں؟ تو یہ عمل بالکل ناجائز اور گناہ ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ لوگوں نے اس کو اپنی پہچان بنا لیا ہے اور یہ کام کرنے والے، آپ اس سے بڑا دھوکہ دیکھیں، یہ کام کرنے والے اپنے آپ کو اہل بیت کے محبین شمار کرتے ہیں۔ ہم اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، شہدائے کربلا سے پیار کرتے ہیں، حالانکہ ان کی کسی بات کو نہیں مانتے، کسی بات پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم الحمدللہ اہل سنت والجماعت صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی پیار کرتے ہیں اور ان کی تعلیمات پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اگر قرآن و حدیث میں صبر کی تعلیم نہ ہوتی، ماتم کی تعلیم ہوتی، تو پھر ہم بتاتے کہ ماتم کرنا کیا ہوتا ہے۔ آپ نے تو یہ ڈرامہ بنایا ہوا ہے نا، ہم بتاتے پھر کہ ماتم کرنا کیا ہوتا ہے، لیکن ماتم کی ہمیں اللہ نے اجازت نہیں دی، رسول پاک نے اجازت نہیں دی، صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات نے اجازت نہیں دی۔ اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ اور اللہ فرماتا ہے الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ واویلا نہیں مچاتے، ماتم نہیں کرتے، نوحہ نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم بھی اللہ کا مال ہیں، وہ بھی اللہ کا مال ہیں، وہ پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ہم بھی بعد میں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے ہیں۔ تو یہ شہدائے کربلا کی جو قربانیاں ہیں ان کو اللہ معاف فرمائے۔ اس طریقے سے کہلا دینا اور ان کی جو تعلیمات ان کو نظر انداز کرنا، تعلیمات کیا تھیں، کر کیا رہے ہیں۔ امام حسین کی طرح جو وقت کے یزید ہیں، جو اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیتے، ان کے خلاف کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ پرانا 1300 سالہ پرانا یزید، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے خود نبٹ لے گا جو اس نے ظلم و ستم کیا ہے، اللہ اسے خود دیکھ لے گا۔ یہ جو تازہ ترین وقت کے یزید ہوتے ہیں جو اسلام کو نافذ نہیں ہونے دیتے، قرآن و سنت کی تعلیمات کو نافذ نہیں ہوتے، لوکل یزید کے خلاف اس لیے آواز نہیں اٹھاتے کہ ایویں ہی لڑائی ہو جائے گی، ایویں مصیبت بڑھ جائے گی، مجھے بھی امام حسین کے راستے پر چلنا پڑ جائے گا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تھوڑا سا ادھر ادھر ہی یہ ماتم کر آ کے اپنا گزارا کر لیا جائے اور زیادہ گھوڑا نکال لیں، گھوڑا نکال کے اس کو پاڑ کے سارا سال پاڑ لیا جائے اور گھوڑا نکالا جائے اور اس کے نیچے سے نکل رہے ہیں، اس کو برکت کے لیے ہاتھ لگا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تو ہندوانہ تعلیمات ہے، ایک جانور کو برکت کے لیے ہاتھ لگانا، یہ کوئی امام حسین کا گھوڑا تھوڑا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کس نسل کا کدھر سے منگوایا ہے، اور اس کو پال کے بڑا کر کے اور اللہ معاف فرمائے اسے برکت حاصل کر رہے ہیں، اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اس کے نیچے سے نکل رہے ہیں اور اس کو بابا جی کہہ رہے ہیں، اسے پیار کر رہے ہیں، اور عجیب و غریب علم تعزیے اور اللہ معافی دے ان کی قبریں بنا کے اور پتہ نہیں کیا کیا رسم و رواج ہیں، جو میں تو موٹی موٹی باتیں بتا رہا ہوں، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکالی ہوئی، اور ان کے ذاکر جو ہیں وہ تو اس سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں، ایسی ایسی باتیں بیان کریں گے، عوام ساری رونے رلانے والی بیٹھی ہوئی آگے۔ مثلا وہ ذاکر اچانک بیان کرتے کرتے کہے گا یہ بھی کہہ دیں تو سارے رونا شروع کر دیں گے، بھئی آپ کو کیا بتائیں میدان کربلا میں امام حسین کا گھوڑا ساری رات دھوپ میں کھڑا رہا ہے، سارے رونا شروع ہو جائیں گے، ساری رات دھوپ میں کھڑا ہو، یعنی ان کو پتہ نہیں ساری رات دھوپ میں کھڑا رہا ہے، سارے مومنین رو رہے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے یعنی پتہ نہیں ذاکر کیا بک رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کیا ان کو بیان کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں۔ اب رات میں تو سورج ہوتا ہی نہیں، لیکن ان کو کوئی پتہ نہیں، سارے ایسے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ دھڑا دھڑ روئے جائیں گے۔ اللہ کے بندو، امام حسین نے رونے دھونے سے منع کیا ہے، شہدائے کربلا نے منع کیا ہے، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا ہے۔ اگر انہوں نے منع نہ کیا ہوتا، الحمدللہ اس کام میں اہل سنت سب سے آگے ہوتے۔ ہمیں اہل بیت سے اور صحابہ سے اتنی ہی محبت ہے جتنی اپنے ماں باپ سے محبت ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے محبت ہے۔ تو آپ اگر یہ کام جائز ہوتے تو ہم ان کاموں کو کیوں نہ کرتے؟ یار یہ بچے کو سمجھائیں، ایک بچہ سب کے قابو نہیں آتا، ایک بچے کو باہر نکال دیں، یہ بار بار سارے دروازے بند کر دیتا ہے، بھڑاس ہو جاتی ہے، ایک بندہ ادھر ہی بیٹھ جائے، چھاتی کا زور لگا کے کہہ دے سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ دین کی باتوں پر عمل کریں میرے بھائیو، دین کی باتوں پر جو عمل کرنا ہے وہ اصل چیز ہے۔ اگر اپنی مرضی کی باتوں پر ہم عمل کرتے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اپنی خواہشوں پر عمل کیا ہے، میرے پاس تمہارے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہے، نہ تم نے میرے قرآن پر عمل کیا، نہ میرے نبی کی سنت پر عمل کیا، نہ میرے نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کیا، تو میرے پاس تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پھر کیا بنے گا؟ وہاں کوئی بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ہے اور دوبارہ دنیا میں آنا بھی نہیں ہے کہ تو بندہ دوبارہ دنیا میں آ جائے اور دوبارہ کوئی نیکیاں کر لے، ایسا بھی ممکن نہیں ہے۔ تو آج ہی قرآن و حدیث کی تعلیمات پر عمل کریں۔ یہ چند خرافات اور بدعات اور غلط فہمیاں ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، جن کا نہ شریعت سے، نہ حقیقت سے، نہ قرآن و حدیث سے، نہ صحابہ اور اہل بیت کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس سے ملتی جلتی اور بھی بہت ساری باتیں جو میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، اور عجیب و غریب واقعات، قصے، کہانیاں، عجیب و غریب باتیں، شہدائے کربلا کے جو اصل واقعات ہیں، اصل حقیقت ہے، اسے بیان نہیں کیا جاتا۔ بس جو ہے یہی کام حکمران ہمارے کرتے ہیں، وہ بھی دو چار بیانات جاری کر دیتے ہیں، دین کو نافذ نہیں کریں گے۔ کسی نے بڑا پیارا شعر لکھا ہے، خدائے لم یزل کی قسم لاکھوں یزید ہیں یہاں، یہی ہے عرض کربلا، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ آپ کلمہ حق اٹھا کے دیکھیں ذرا، اسلام آباد جائیں اور سارے مل کے، چلو بستی سلامت پورہ والے ہمت مار لیں، یہ بستی سلامت پورہ والے سارے مل کے اسلام آباد پہنچ جائیں، ہم اسلام نافذ کرنے کے لیے آئے ہیں اور اسلام کو نافذ کرائے بغیر نہیں جائیں گے، اور وہاں ذرا چلے جائیں جہاں اسلام آباد میں حکومت کے ایوان بڑے بڑے، وہاں جائیں تو میرے خیال ہے چند ہی بچ کے واپس آئیں گے آپ۔ اگر آپ نے زیادہ شدت کی اسلام کو نافذ کر کے چھوڑو تو چند ایک دانے جو آپ میں سے بچ کے آ جائیں گے، ورنہ وہی یزید کے پیروکار بیٹھے ہوئے۔ یزید بھی تو یہی تھا، اسلام کو نافذ نہیں ہونے دے رہا تھا۔
امام حسین اصل اسلام کو نافذ کرنا چاہتے تھے، وہ تھوڑے تھوڑے سے کام چلاتا تھا، جس طرح کہ ہمارے حکمران چلاتے ہیں، تھوڑا 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 کام چلائی چلو، ان کو کرکٹ میچ دکھاتے رہو، کرکٹ کھلاتے رہو، ان کو فلمیں ڈرامے دکھاتے رہو، گانے بازوں پر لگائے رکھو۔ یہ کرکٹ آپ سمجھتے ہیں کوئی حکمرانوں کو شوق ہے اس کا؟ نہیں، کرکٹ میچوں پہ اس لیے لگایا ہوا تاکہ ان کو یہ نہ پتہ چلے کہ ہم نے اسلام بھی نافذ کرنا ہے، اس لیے نوجوان نسل ساری کو کرکٹ پہ لگایا ہوا ہے۔ کرکٹ میچ دیکھو، کھیلو، آوارہ گردیاں کرو، انٹرنیٹ دیکھو، اور جو ہے ان کاموں پہ لگے رہو، نفاذ اسلام کا مطالبہ نہ کرو۔ 76-77 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے، حکمران کتنی کامیابی کے ساتھ اپنی گیم کھیل رہے ہیں، کتنی کامیابی کے ساتھ، 76-77 سال سے ہمیں بیوقوف بنایا ہوا ہے۔ ہاں، جب کوئی حکومت گرے گی یا 5 سال پورے ہوں گے تو پھر ڈگڈگی بجاتے ہوئے دوبارہ آ جائیں گے، برساتی مینڈکوں کی طرح، یار پرچی تو نکالو، ووٹ تو دو۔ ہم بھی چھاڑے مارتے ہوئے اس کے نعرے لگائے، اس کے نعرے لگائے، اس کے نعرے لگائے، اس کے نعرے لگائے، کوئی کھالی نالی کے لالچ میں، کوئی ٹرانسفارمر کے لالچ میں، کوئی سڑک کے لالچ میں ادھر ادھر سے کروائے کام، وہ بھی نہیں ہونے وہ بھی نہیں، اس کے لالچ میں اس کو ووٹ دیا، اس کو ووٹ دیا۔ 76-77 سال سے یہ ڈرامہ چل رہا ہے، یہ فلم ختم ہونے میں نہیں آ رہی، یہ ڈرامہ ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ جب واقعتاً پاکستان کے اندر اسلام کا پرچم لہرائے گا۔ آج آپ حالت دیکھیں ہمارے، دیکھیں آپ سوچتے ہوں گے یار مسلمانوں نے حضرت امام حسین اور کربلا کے شہیدوں کو کیسے شہید ہونے دیا، سوچتے ہوں گے۔ آج آپ دیکھ لیں غزہ اور فلسطین کے مسلمان شہید ہو رہے کہ نہیں ہو رہے؟ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوگی، ساری خبریں سنی ہوگی، ساری دنیا کے سامنے غزہ اور فلسطین کے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا ہے، بچے، عورتیں، بڑے، بوڑھے، کسی کا لحاظ نہیں۔ ایک چھوٹا سا ملک اسرائیل سب کو شہید کرتا چلا جا رہا ہے، اور 60 کے قریب اسلامی ملک ہیں، بہترین فوجیں ان کے پاس ہیں، بہترین اسلحہ ان کے پاس ہے، میزائل، ایٹم بم تک موجود ہیں، طیارے، فضائیہ، افواج، ہر طرح کا اسلحہ، سب کچھ موجود ہے، لیکن اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچ رہے ہیں؟ نہیں پہنچ رہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ بزدل ہے، بزدل ہے، نڈر نہیں، بزدلی ان کے آڑے آ گئی ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے نہیں پہنچے کہ امریکہ ناراض نہ ہو جائے، برطانیہ ناراض نہ ہو جائے، اقوام متحدہ ناراض نہ ہو جائے، ڈالروں کی آمد و رفت نہ رک جائے۔ یہ جو ڈالر آ رہے ہیں جب چسکا پڑ جائے ان چیزوں کا تو پھر چھوٹتا نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا دنیا کی قومیں تم پر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہم تعداد میں کم ہوں گے؟ آپ نے فرمایا تم تعداد میں بہت زیادہ ہوگے، لیکن 2 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی۔ نمبر 1 تمہارے اندر بزدلی پیدا ہو جائے گی، اور نمبر 2 تمہارے اندر موت سے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یعنی بزدلی دنیا کی محبت کی وجہ سے پیدا ہوگی، یعنی دنیا کی محبت پیدا ہو جائے گی، اور دوسرا تم موت سے نفرت کرو گے، مرنے سے بڑا تمہیں ڈر لگے گا۔ اور آج یہ دونوں چیزیں ہمارے اندر موجود ہیں، دنیا کی محبت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موت کا ڈر ہمارے دلوں میں۔ اس وجہ سے اپنے بھائیوں کی دیکھ لیں، مدد نہیں کر رہے۔ اس وقت دنیا میں 2 ارب کے قریب مسلمان ہیں۔ کتنے؟ 2 ارب مسلمان ہیں، دنیا کی کل آبادی 7 ارب ہے۔ 5 ارب کافر، دیگر سارے کافر ملا کے 5 ارب بنتے ہیں۔ 2 ارب کے قریب اس وقت دنیا میں مسلمان ہیں۔ تو جو ہمارے غزہ کے مسلمان بھائی ہیں وہ اتنے علاقے میں رہتے ہیں جس طرح یہاں بستی سلامت پورہ سے ٹھوکر نیاز بیگ یہاں تک لگا لیں، اور اس کے علاوہ اس کو 45 کلومیٹر تک چوڑا کر لیں، اس ایریے میں رہتے ہیں۔ اتنے ایریے میں گھیر کے ان کو مار رہے ہیں، اور ساری امت تماشا دیکھ رہی ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ آج ہماری ایک تحریک ہے، تحریک لبیک پاکستان، وہ بھی اپنے مطالبات کے لیے پہنچی ہوئی ہے۔ اسلام آباد کے اندر 4-5 دن سے دھرنا دیا ہوا ہے۔ انہوں نے 3 مطالبات رکھے حکومت وقت کے سامنے، لیکن سنی نہیں رہے بات۔ بھوکے پیاسے بیچارے بیٹھے ہوئے۔ مطالبات کیا ہیں؟ سیدھے سادے مطالبات۔ یہ مطالبات تو حکمرانوں کو خود پورے کرنے چاہیے، کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مطالبات کیا ہے؟ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل کا جو صدر ہے نیتن یاہو، اسے دہشت گرد قرار دیا جائے، چونکہ وہ ہمارے بھائیوں کو قتل کر رہا ہے، کوئی لحاظ نہیں کر رہا بچوں کا، خواتین کا، اس لیے اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ یہ کافروں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے دیں، مجاہدین کو دہشت گرد قرار دے دیں۔ اگر وہ کھلم کھلا گنڈا گردی کر رہا ہے تو پاکستان کو چاہیے کہ اعلان کرے پاکستان سب سے بڑا تگڑا اسلامی ملک ہے، سب سے طاقتور ملک ہے۔ یہاں سے اعلان جائے گا، اسرائیل کے چھکے چھوٹ جائیں گے، اور وہ فوراً پیچھے ہٹ جائے گا اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ اسرائیل کا جو صدر ہے نیتن یاہو وہ دہشت گرد ہے، اسے دہشت گرد قرار دیا جائے۔ لاکھوں بچوں کو شہید کر کے بھی اگر وہ دہشت گرد نہیں ہے تو پھر دہشت گرد کس کو کہتے ہیں؟ مجھے بتائیں، یہ اس مذہبی جماعت کا مطالبہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ آپ بتائیں، کوئی معقول مطالبہ ہے؟ کون سی ایسی بات ہے اس میں؟ لیکن حکومت نہیں مان رہی،
میں اس لیے تو کہتا ہوں خدائے لم یزل کی قسم لاکھوں یزید ہیں یہاں، یہی ہے عرض کربلا، کلمہ حق اٹھا کے دیکھ۔ ہاں چپ کر کے نمازیں پڑھتے رہیں، چپ کر کے کرکٹ کھیلتے رہیں، چپ کر کے فلمیں ڈرامے دیکھتے رہیں، اپنی دنیا میں مست رہیں، اسلام کے نفاذ کا مطالبہ نہ کریں۔ اسلام کے نفاذ کا مطالبہ آپ نے کیا تو پھر آپ کی خیر نہیں۔ اللہ توبہ کرتے رہیں، گھروں میں بیٹھے رہیں، تسبیح پھیرتے رہیں، کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اسلام کے نفاذ کا مطالبہ کریں گے، حکومت وقت برداشت نہیں کرے گی، جیسا کہ یزید کی حکومت نے برداشت نہیں کیا اور امام حسین ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ یہی آج کی صورتحال ہے۔ دوسرا ان کا مطالبہ ہے کہ غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کو مدد پہنچائی جائے، ان کو دوائیاں پہنچائی جائیں، ادویات پہنچائی جائیں، خوراک پہنچائی جائے، وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو یہ مطالبہ جائز ہے یا غلط ہے؟ کتنا جائز مطالبہ ہے یار، ہمارا اتنا بھی ہم نہیں کر سکتے اپنے بھائیوں کو دوائیاں اور خوراک پہنچا دیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے۔ حالانکہ مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اپنے غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی فوجی مدد کرو، عسکری مدد کرو اور طاقت کا استعمال کرو اور اپنے بھائیوں کا دفاع کرو۔ لیکن انہوں نے مطالبہ کیا رکھا ہے کہ خوراک پہنچا دو، دوائیاں پہنچا دو۔ وہ خوراک اور دوائیاں پہنچانے پہ بھی راضی نہیں ہو رہے۔ حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے پہنچو۔ اور یہ اسلامی حکومت کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ جو صحیح اسلامی حکومت ہوتی ہے وہ کہتے ہیں چلو بھائی آرام سے بیٹھو بھائی، آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم ان سے خود نپٹ لیں گے۔ یہ ہوتی اسلامی حکومت، یہ ہوتی اس کی طاقت اور قوت۔ لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ یہ جائز مطالبہ ہے، انہوں نے کیا۔ تیسرا اور آخری مطالبہ یہ ہے کہ اسرائیل کی جو مصنوعات پاکستان میں استعمال ہو رہی ہیں ان پر سرکاری طور پہ پابندی لگائی جائے، کیونکہ عام پرائیویٹ پابندی سے کام نہیں چلتا۔ اثر تو پہنچتا ہے لیکن اتنا اثر نہیں پہنچتا جتنا سرکاری پابندی سے۔ نہ ان کی مصنوعات ادھر آئیں گی، نہ کوئی خریدے گا، نہ کروڑوں اربوں ڈالر کا ان کو فائدہ پہنچے گا، نہ اس پیسے سے وہ اسلحہ خریدیں گے، نہ ہمارے بھائیوں پہ برسائیں گے۔ تو سرکاری طور پہ ان کی مصنوعات پر پابندی لگا دی جائے۔ سارے ہاتھ کر کے بتائیں یہ مطالبہ جائز ہے یا ناجائز ہے، غلط ہے یا صحیح ہے؟ کتنا جائز مطالبہ ہے، کتنا صحیح مطالبہ ہے۔ اسرائیلی مصنوعات پہ پابندی لگا دی جائے۔ 5 دن سے بیچارے بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ابھی جا کے آپ خبریں دیکھ لیں، مین چینلوں پہ تو ان کی خبریں نہیں آئیں گی، جیو پر نہیں آئیں گی، ARY پہ نہیں آئیں گی، دنیا نیوز پہ نہیں آئیں گی، جو ہے ہم نیوز پہ نہیں آئیں گی۔ ان کی خبریں چلاتے نہیں۔ یہ سارا میڈیا جس کو آپ بڑے خبروں کا چیمپئن سمجھتے ہیں، یہ سب بکاؤ مال ہے۔ انہوں نے بڑے ڈالر کھائے ہوئے پیچھے سے۔ یہ صرف وہ خبریں دکھاتے ہیں کہ جس سے دین کو نقصان پہنچے اور کافروں کی جو تعلیمات ہیں ان کی نشر و اشاعت ہو، بے حیائی کا مسئلہ ہو، کوئی غلط کام ہو، اسے بار بار سارا دن دکھائیں گے۔ ایک واقعہ ہو گیا، آج فلانی اداکارہ فلانی جگہ ناچی ہے، آج فلانی نے فلانا قسم کا سوٹ پہنا ہے، آج فلانی جو ہے وہ بچہ جنم دینے والی ہے، سارا دن خبریں چلائیں گے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ان بغیرتوں کا حال ہے، یہ میڈیا کا، یہ پورا بغیرت میڈیا ہے، بکا ہوا میڈیا ہے، 2 نمبر میڈیا ہے، کافروں کا ایجنٹ میڈیا ہے۔ یہ کبھی بھی یہ باتیں نہیں دکھائے گا۔ فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے کہاں دکھا رہا ہے؟ وہ نہیں دکھا رہا۔ بس اتنے کبھی کبھار بتا دے بھائی اتنے بندے انہوں نے مار دیے ہیں، اتنے بندے انہوں نے مار دیے ہیں، اتنے بندے انہوں نے مار دیے ہیں، بس بات ختم۔ نہ کوئی قوم کو جگانا، نہ جہاد کے لیے اکسانا، نہ دین کی تعلیمات کے لیے انہیں برانگیختہ کرنا، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان کے 3 جائز مطالبات ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنی آنکھیں کھولیں اور امام حسین کی صحیح تعلیمات پر عمل کریں، شہدائے کربلا کی صحیح تعلیمات پر عمل کریں۔ بیان کرنے کو تو ابھی دیکھیں صدر پاکستان بیان جاری کر دے گا، ہم نے امام حسین کی قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ وزیر اعظم اعلان کر دے گا ہم نے شہدائے کربلا کی قربانیوں کے جذبے کو سلام پیش کرتے ہیں، ایسے خبریں جاری کر دیں گے۔ اور اس کے بعد نہ کوئی سلام پیش کرتے تو پھر پاکستان میں اسلام نافذ کریں، سلام پیش کرتے تو پھر غزہ کے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کریں۔ آپ واقعی امام حسین کے ماننے والے ہیں تو پھر جو ہے اپنے فلسطین کے بھائیوں کی مدد کریں۔ وہ بچہ پھر آپ سے جیت گیا، دروازے بند کر رہا ہے۔ تو اگر آپ واقعی امام حسین سے جو ہے محبت کرتے ہیں، شہدائے کربلا سے محبت کرتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور شہدائے کربلا کی قربانیوں کو ہم نے نظر انداز نہیں کرنا بلکہ ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی، میں نے کہا چلو پیغام پہنچ جائے، یہ موقع ہے، ورنہ ٹائم تو ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور یہ جذبہ اپنائیں، انشاءاللہ اپنے بھائیوں کو ہمیشہ ہم نے اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے۔ شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنا ہے اور امام عالی مقام کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ امام حسین کی قربانی زندہ باد، امام حسین کی قربانی زندہ باد، شہدائے کربلا کی قربانی زندہ باد، اور ہمارے حکمرانوں کی بزدلی یہ مرد آباد۔ یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ان کے اندر جرت اور حمیت آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔